خلوص کے ساتھ اگر کوئی کام انجام دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا دو یا کئی لڑکوں کے ہوتے ہوئے بڑے لڑکے کی شادی کرنا ضروری ہے؟ شادی کے لیے لڑکے میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 27 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے اس آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ شعیب نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا اس مہر پر نکاح کر دوں کہ تم 8 برس تک میری نوکری کرو، اور اگر تم 10 برس پورے کر دو تو تمہارا احسان، اور میں تم پر محنت شاقہ بھی ڈالنا نہیں چاہتا، اور تم مجھے انشاءاللہ نیکوکار آدمی پاؤ گے۔ یہ تھی اس آیت کی خوبصورت تلاوت اور ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس آیت کے نقطے کی جانب۔ ہم اپنے کاموں کو الہی رنگ میں رنگ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ مثال کے طور پر جب ہم اپنا چہرہ دھونا چاہیں تو وضو کا ارادہ کر لیں، جب بیٹھیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ سند اور پوسٹ حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کریں۔ گھر والوں کے لیے اگر لباس خریدنے ہوں تو اسلامی خوشیوں اور عید کے موقع پر لا کر دیں، جیسے عید غدیر یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ اپنے بچوں کو ہدیہ ایک معنوی کمال کو حاصل کرنے کے لیے دیں۔ اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے کہ 8 سال کہنے کے بجائے فرمایا ہے 8 حج کے برابر۔ پروردگار عالم نے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی عمل شرافت اور کمزوروں کی مدد کے لیے کیا جائے تو آخرت کے ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی کچھ دیر پہلے تک جن کی جان بھی محفوظ نہ تھی، اب زندگی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہیں زوجہ بھی مل گئی اور کام بھی۔ نمبر 2، شادی کی اچھی رسمیں جیسے لڑکی کے گھر جانا اور لڑکی کے باپ کی موجودگی میں بات چیت کرنا انبیاء سے سیکھنی چاہیے۔ نمبر 3، شادی سے پہلے لڑکے کو پہچان لینا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سچ سچ اپنی داستان حضرت شعیب کو بتا دی، اور جب انہیں اطمینان ہو گیا تب اپنی بیٹی کی شادی کی تجویز پیش کی۔ نمبر 4، اگر لڑکے میں امانت داری، قدرت اور کام کرنے میں دلچسپی ہو تو اس کے غریب ہونے یا اپنا گھر بار نہ ہونے کی وجہ سے شادی سے منع نہ کیا جائے۔ نمبر 5، باپ کی جانب سے اپنی بیٹی کی شادی کی تجویز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6، ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکیوں کی نوبت کی رعایت کی جائے اور بڑی بیٹی کی شادی چھوٹی بیٹی سے پہلے کی جائے۔ حضرت شعیب نے جناب موسیٰ سے کہا میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلی والی بیٹی یا دوسری والی۔ نمبر 7، ایک باپ کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، رشتے کے وقت لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ سکتے ہیں
نمبر 9، جنسی ضرورت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، چاہے نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو۔ گھر اور کام کرنے کی جگہ کو سالم رکھنے کے لیے پہلے شادی کی جائے اور اس کے بعد کام کی طرف توجہ دی جائے۔ نمبر 10، شادی مہر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نمبر 11، ضروری نہیں ہے کہ مہر مال و دولت یا پیسہ ہی ہو۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ اس شرط پر کروں گا کہ تم 8 سال میرے یہاں کام کرو گے۔ البتہ اسلامی شریعت کا حکم جاننے کے لیے مراجع تقلید کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 12، اپنے معاہدوں کی مدت کو عبادتوں اور معنوی چیزوں کی بنا پر رکھا جائے۔ 8 سال کہنے کے بجائے فرمایا 8 حج۔ نمبر 13، اچھی چیزوں کی ترویج کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ معنوی دنوں کو زندہ رکھا جائے۔ نمبر 14، مہر اور مزدوری کی بات کرنے میں مقام نبوت رکاوٹ نہیں بنتا۔ نمبر 15، گزشتہ ادیان میں بھی حج تھا۔ نمبر 16، مہر کی بات کرتے وقت لڑکی کے باپ کو چاہیے کم سے کم رقم کی بات کرے اور زیادہ کرنے کا اختیار لڑکے پر چھوڑ دے۔ حضرت شعیب نے جناب موسیٰ سے کہا، اگر تم چاہو تو 8 سال کو 10 سال میں بدل سکتے ہو، تمہیں اس بات کا اختیار ہے۔ نمبر 17، مہر کی رقم کے بارے میں لڑکے پر سختی نہ کریں۔ نمبر 18، لڑکی کی شادی کے لیے لڑکی کے باپ کو زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہیے اور مہر کی ادائیگی میں لڑکے کی توانائی کا لحاظ کیا جائے۔ نمبر 19، جو لوگ اپنے مزدوروں اور اپنے نیچے کام کرنے والوں پر سختی کرتے ہیں وہ نیک لوگ نہیں ہیں۔ نمبر 20، لڑکے کو اپنے نئے ہونے والے رشتہ داروں کے تئیں اطمینان ہونا چاہیے۔ 21، بغیر اللہ سے مدد مانگے اور انشاءاللہ کہے کوئی وعدہ نہ کریں۔ نمبر 22، لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کو ایک دوسرے پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ شادی کی اہمیت، روایتوں میں ملتا ہے شادی سے آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے۔ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز سے بہتر ہے۔ شادی شدہ کا سونا غیر شادی شدہ روزے دار اور رات بھر عبادت کرنے والے سے بہتر ہے۔ میزان الحکمہ، جی ہاں، کچھ لوگ شادی کو غریب ہونے کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا جو شخص فقر اور تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے اور اس نے اللہ پر غلط گمان کیا ہے۔ میزان الحکمہ، روایتوں میں ملتا ہے جو شخص اپنے کسی دینی بھائی کی شادی کروائے تو قیامت کے دن اللہ اس پر خاص لطف و کرم کرے گا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331۔ قرآن مجید نے شادی کرنے اور نسل بڑھانے کے بارے میں تاکید کی ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تنگ دستی سے نہ ڈرو، کیونکہ اگر تم تنگ دست ہوگے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 32۔ شادی سکون کا ذریعہ ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ شادی میں رشتہ دار ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مہربانی پیدا ہوتی ہے اور پاک نسلوں کی تربیت میں معاون ہوتی ہے۔ میزان الحکمہ، روایتوں میں ملتا ہے شادی میں جلدی کرو۔ جس لڑکی کی عمر شادی کے لائق ہو جاتی ہے وہ لڑکی ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہوتی ہے، اگر وقت پر اسے درخت سے جدا نہ کیا جائے تو وہ پھل خراب ہو جاتا ہے۔ میزان الحکمہ، ہمسر یعنی زوجہ یا شوہر کا انتخاب۔ زیادہ تر لوگوں کی نظر میں ہمسفر کے انتخاب کا معیار پیسہ، خوبصورتی اور حسب و نسب ہوتا ہے، لیکن حدیث میں ملتا ہے علیک بذات الدین، ہم سفر کے انتخاب میں اس کے عقیدے، سوچ اور بصیرت کو معیار بنایا جائے۔ کنز العمال حدیث نمبر 46602۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے ہو سکتا ہے خوبصورتی ہلاکت کا سبب اور مال و دولت بغاوت کا سبب بن جائے۔ میزان الحکمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی لڑکا تمہاری لڑکی کی دینداری اور امانت کو دیکھ کر اس کا رشتہ لے کر آئے تو انکار نہ کرو، ورنہ
بڑے فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بہار جلد نمبر 103 صفحہ نمبر 372۔ ایک شخص امام حسن علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں مشورہ کر رہا تھا تو امام نے فرمایا، اپنی لڑکی کی شادی پرہیزگار لڑکے سے کرو۔ اگر وہ تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو اس کا احترام کرے گا، اور اگر اس سے محبت نہیں کرے گا تو اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ مکارم الاخلاق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی شراب پینے والے، بد اخلاق، غلط سوچ والے اور برے گھرانے میں پلنے والوں کے ساتھ مت کرو۔ میزان الحکمہ۔ یہ بات بھی عرض کر دی جائے کہ شادی کی 2 قسمیں ہیں، دائمی ہمیشہ کے لیے اور موقت معین مدت کے لیے، اور دونوں کے لیے قرآن مجید اور روایات میں خاص احکام موجود ہیں۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ دائمی شادی غلط رسم و رواج، خاندان والوں کی بیجا توقعات اور لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے ایک حل نہ ہونے والی پہیلی بن چکی ہے، اور موقت شادی کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ اس کی جگہ فحشا یعنی زنا نے لے لی ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اگر کوئی انسان خلوص کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکا پیسہ والا ہونا چاہیے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ امانت دار، صداقت اور محنتی ہونا چاہیے، اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کی متعدد اولادیں ہوں تو سب سے پہلے بڑے لڑکے یا بڑی بیٹی کی شادی کریں، بلکہ جس کے لیے راستہ ہموار ہو اس کی شادی کر لینی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔